السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8۔ واقعہ کہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل آتے ہیں اور بالکل عزت کے ساتھ تمام الزامات ان پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ تحقیق کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی غلطی تھی اور زلیخا کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کو جو خواب نظر آیا تھا نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان تمام ذمہ داریوں کو میں اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے اور کوئی پرابلم ملک پر نہیں آئے گی۔ تو یوسف علیہ السلام کو خزانے کی ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں۔ اب 7 سال تو بہت اچھا چلتا ہے۔ ان 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، پیغمبر تھے، ظاہر سی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو علم کی دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، اور خاص طور پر ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا جو علم ہے وہ ان کو بہت ملا ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا 7 سال جس میں خوب غلہ ہوا، خوب بارش ہوئی، خوب پیداوار ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں خوب جمع کیا، آئندہ جو سوکھے کے 7 سال آنے والے تھے ان کے لیے۔ اب سوکھا پڑنا شروع ہو گیا، 7 سال گزر گئے، اب دوسرے 7 سال جس میں سوکھا پڑنے والا تھا، بارش نہیں تھی، دھوپ ہی دھوپ تھی، کھیتی باڑی ختم ہو چکی تھی، اب وہ ٹائم شروع ہو گیا۔ تو مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کے لوگ پریشان تھے۔ تو آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ آ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سب کو غلہ دے رہے تھے۔ تو فلسطین کا جو یہ علاقہ تھا کنعان، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام آباد تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی کنعان کی ہے، تو کنعان کے علاقے میں بھی لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر کے جو بادشاہ ہے اس کی طرف سے راشن بٹ رہا ہے، تو لوگ آتے تھے دور دراز سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھی بھیجا کہ دیکھو مصر کے ایک بادشاہ ہیں، وہ راشن بانٹ رہے ہیں، تم بھی جاؤ، مناسب قیمتوں پر راشن وہ سیل کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ وہاں سے راشن لے کر آؤ۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز، کسی چیز کی پیداوار میں کمی آ جائے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو سوکھے کے 7 سال تھے تو بہت مناسب قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے راشن کا اعلان تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان سے اپنے ان لڑکوں کو بھی بھیجا، ان 10 کو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اب یہ 10 لوگ آئے کنعان سے مصر، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے راشن لیا۔ وہ واقعہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسے کیا ہو گیا ہے نا۔ چلیے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ دیکھو 25-30 سال کے بعد چہرے میں تبدیلیاں بہت کم آنا شروع ہوتی ہیں، یعنی آدمی جوان ہو گیا، جوانی کے بعد 25-30 سال کی عمر، جیسے میں ہوں، ابھی میری عمر 32 سال ہو گئی ہے، 93 سے 32 سال ہو گئی میری عمر، تو اب میرے چہرے میں جو بدلاؤ آئے گا وہ بہت تھوڑا آئے گا، ہے نا۔ لیکن بچپن میں جو بدلاؤ آتا ہے وہ بہت الگ آتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو 5 سال کی عمر میں دیکھا ہو یا 8 سال کی عمر میں دیکھا ہو، پھر آپ اس کو 18 سال کی عمر میں دیکھو تو نہیں پہچان پاؤ گے آپ۔ بہت سارے ہمارے شاگرد ہیں جو بہت چھوٹی عمر میں مجھ سے پڑھے۔ ابھی 4-6 دن پہلے ایک لڑکا آیا جو بہت چھوٹی سی عمر میں اس نے مجھ سے قرآن مجید مکمل کیا۔ 5 سال کے بعد میں اس سے ملاؤں گا تو اس کو تھوڑا سا مجھے ٹائم لگا پہچاننے میں، کیونکہ 5 سال میں ایک دم سے لمبائی بڑھتی ہے، چہرہ مورا سب بدل جاتا ہے، داڑھی مچھے آ جاتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ 7-8 سال کی عمر تھی اس وقت۔ پھر یہ اتنا بڑا عرصہ گزر گیا، یوسف علیہ السلام پورے جوان ہو گئے اور پیغمبر بن گئے، تو یہ لوگ نہیں پہچان پائے۔
تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے. اب یہ غلہ لینے آئے، کنعان کے علاقے سے آئے. وجاء، اور جب قحط پڑا تو آئے اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی، اخوت یوسف. فدخلوا، تو وہ داخل ہوئے علیہ یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہو، اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو منکرون نہیں پہچان پائے. اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا. ہوا کیا کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام، ہوتا ہے نا جیسے میں راشن بانٹتا ہوں تو ہم پوچھتے ہیں بھائی ایک فیملی میں کتنے ممبر ہیں، وہ بتاتا ہے آدمی کہ بھائی میری فیملی میں 4 لوگ ہیں، تو ہم اس کو راشن اتنا دیتے ہیں کہ جو اس کی پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے. تو اب یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی پیمانہ بنایا ہوگا کہ بھئی ایک آدمی آئے گا تو اس کو اس حساب سے دینا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ترتیب تو ہوتی ہے. تو ہوتا ہے نا کہ جیسے مان لو ہم بلینکٹ بانٹتے ہیں، کمبل بانٹتے ہیں سردیوں میں، تو ایک آدمی کو ایک کمبل ملے گا ایک فیملی کو، تو آدمی کہتا ہے بھائی صاحب میری بہن بھی ہے، ارے بھائی صاحب میرے امی پاپا بھی ہیں، ہے نا. جیسے چھوٹے بچوں کو کوئی کھانے کی چیز ملے تو وہ کہتے ہیں ارے میرا ایک بھائی گھر پر بھی ہے، اس کا بھی دے دو. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی تو کنعان سے آئے تھے، اور مصر سے فلسطین کی جو دوری ہے تو تقریباً ہے 200-300 کلومیٹر کی دوری ہے. تو یہ لوگ اتنی دور سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی راشن مل رہا ہے سب کو، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے ابا کا بھی لے لیں اور اپنے بھائی کا بھی لے لیں. تو ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ حضرت وہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ گھر رہ گیا ہے، اور ہمارے ابا جی بھی ہیں، تو ان کا حصہ بھی ملے گا کیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ملے گا، بلکہ تم جب اگلی بار آؤ تو ان کو لے کر آنا، ضرور لے کر آنا، اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا. یوسف علیہ السلام تو سمجھ رہے تھے سب کہ اپنے بھائی کو ضرور لے کر آنا، اور اگر تم اپنے بھائی کو اگلی بار لے کر نہیں آئے تو تمہیں بھی نہیں ملے گا، ورنہ کیونکہ تم جھوٹے سمجھے جاؤ گے. اگلی بار ان کو لے کے آنا تب ملے گا، ساتھ میں لے کے آؤ گے تبھی ملے گا، ایسے نہیں ملے گا ساتھ میں نہیں لاؤ گے. تو یہ بات ہوئی پوری. تو یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. دیکھیے وَلَمَّا، اور جب جَهَّزَهُم، ان کا سامان یوسف علیہ السلام نے تیار کروا دیا، بِجَهَازِهِمْ، یعنی ان کا سامان مکمل طور پر تیار کرا دیا. قَالَ، تو کہا، ائْتُونِی، کہ تم میرے پاس لے کر آنا، بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو، مِنْ أَبِيكُمْ، یعنی اپنے باپ شریک بھائی کو لے کے آنا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُوزِلِينَ، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تم لوگ آئے تو میں نے تمہیں پورا دیا ہے، تو جو موجود ہوگا اس کو پورا ملے گا. میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو تم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ہے نا، لیکن لے کے آنا پڑے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی، کہ میں اوفی الکیل، پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، وانا، اور میں خیر المنزلین، بہترین مہمان نواز بھی ہوں. اچھا دیکھیے، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اب اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا اگر اگلی بار تم لوگ آئے اور اپنے بھائی کو لے کے نہیں آئے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آئے، مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے، اور جھوٹ بولنے کی سزا یہ ملے گی کہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، ہے نا. جیسے ہمارے یہاں کوئی راشن لینے آئے، بولے ہماری ماں، تم کہتے ہیں اگلی بار ماں کو لے کے آنا، اور اگر تم نہیں ماں کو لے کے آئے تو تمہیں بھی نہیں دوں گا میں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے، فَإِن لَّمْ، تو اگر لم تأتونی، تم نہیں لے کر آئے، بھی اس کو یعنی اپنے بھائی کو، فلا کیل لکم، تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، عندی میرے پاس سے، ولا تقربون، اور میرے پاس بھی نہ پھٹکنا. آگے دیکھو، قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، وہ بولے ہم ان کے والد کو ان کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ انہیں ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے. تو تمام بھائیوں نے کیا کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، بالکل ہم اپنے والد صاحب کو منانے کی کوشش کریں گے. دل میں تو ان کے یہ تھا کہ وہ بچپن والا واقعہ یاد آ گیا تھا کہ والد بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے اب، کیونکہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو سب پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ قالو، تو ان لوگوں نے کہا سنراود، ہم ان کو
بہلانے کی کوشش کریں گے عنہ بھائی کے سلسلے میں، اباہو یعنی اپنے والد کو، وَإِنَّا اور ہم لَفَاعِلُونَ ایسا کر لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، اگلی بار ہم اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پورا غلہ دے دیا، اب یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں، یہ نہیں بتایا، پورا غلہ دے دیا. اور اس زمانے میں سکے وغیرہ نہیں چلتے، جیسے ہمارے یہاں کرنسی چلتی ہے، تو پہلے زمانے میں کرنسی کے طور پر سونا چاندی کے سکے چلا کرتے تھے، سونا چاندی ہی کیش کی شکل میں چلا کرتا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سونا چاندی بھی سکوں کی شکل میں نہیں چلتے تھے، بلکہ جو آدمی کے پاس جو سامان ہوتا تھا وہ اسی کے بدلے میں کوئی چیز کھانے پینے کی لے لیا کرتا تھا. تو جو بھی سامان، ہر آدمی اپنا اپنا سامان، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس لوہا ہے، کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس اسی کے بدلے میں وہ ساری چیزیں لے لیا کرتے تھے کھانے پینے کی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس جو ہے نا وہ چمڑا تھا، تو یہ لوگ چمڑا لے کر آئے تھے، تو وہ چمڑا انہوں نے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس کے بدلے میں یہ راشن لے لیا. یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان پورا بنوا دیا، تیار کروا دیا، اور اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا جو یہ سامان ہے وہ انہی کے غلے میں ڈال دو، سامان بھی واپس کر دو. یعنی اتنا احسان کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ فرمایا. ہمیں بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہمارے بھائیوں کی غلطیاں اپنی جگہ ہیں، ہمارے بھائیوں کا حسد اپنی جگہ ہے، ہمارے بھائیوں کی جو ہے نا نالائقیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن مجھے ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ احسان کا معاملہ کرنے والوں کو خوب دیتا ہے، خوب دیتا ہے. دیکھو کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے میں انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کجاووں میں رکھ دیں، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچیں تو اپنے مال کو پہچان لیں، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں. ہے نا، کیونکہ آدمی اب اتنی دور سے آیا ہے، غلہ لے کر جائے گا تو پتہ نہیں کہ وہ آیا کہ نہیں آیا، لیکن اور اس کی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یوسف علیہ السلام نے وہ مال بھی انہی کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ یہ دوبارہ غلہ لینے آئیں، اور بنیامین بھائی کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو محبت رکھتے تھے اپنی فیملی سے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کیا. دیکھیے وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا لفتیانہ، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، اجعلوا کہ رکھ دو بضاعتہم ان کے سامان میں، ان کا سامان، فی رحالہم ان کے کجاووں میں، لعلہم تاکہ یہ لوگ یعرفونہ اپنے سامان کو پہچان لیں، اذن جب یہ لوگ واپس پہنچیں، الی اہلہم اپنے گھروں میں، لعلہم تاکہ یہ لوگ یرجعون دوبارہ واپس آئیں. اب کیا ہوا؟ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل وانا له لحافظون. چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یوسف علیہ السلام نے سامان بھی ان کے غلوں میں واپس رکھ دیا، اور ان کو پتہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کو بتایا نہیں گیا تھا. اب یہ لوگ اب واپس آئے کنعان میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پورا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھی مطلب مصر کے وزیر خزانہ نے، ہے نا، مصر کے وزیر نے اتنا زبردست طریقے سے غلہ دیا ہے، اور ہمارے بارے میں بھی پوچھا، ہم نے کہا ہمارے بھائی کا بھی دے دو، لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہا کہ اگلی بار بھائی کو لے کے آنا. یہ پورا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے سنایا. ٹھیک ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سامان بھی واپس کر دیا ہے. یہ پورا واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا. فلما پھر جب رجعوا یہ لوگ لوٹے، یعنی یہ 10 کے 10 بھائی لوٹے، الی ابیہم اپنے والد صاحب کے پاس، قالوا تو ان لوگوں نے کہا یا ابانا اے والد صاحب، منع منا الکیل، منع ہمیں منع کر دیا گیا ہے، کیلو راشن دینے سے، فارسل تو اور کیوں منع کیا گیا ہے یہ پورا واقعہ سنایا. فارسل تو آپ بھیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اگلی بار، وَإِنَّا کیونکہ 7 سال سوکھے کے رہنے والے ہیں نا، وَإِنَّا اور ہم لہو اس کی لحافظون حفاظت کریں گے. تو اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. یعقوب علیہ السلام نے کہا، والد نے کہا
کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اس کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے، کیونکہ راشن کی بات ہے، تم لوگ مان نہیں رہے ہو، پہلے بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، تو تم نے کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے وہی اپنا پرانا درد اور جو پرانی حرکتیں ان لوگوں کی تھی وہ ان کو یاد دلائیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا حل آمنوکم، کیا میں تم پر بھروسہ کروں علیہ اس سلسلے میں، الا مگر کما اسی طرح امنتکم جو میں نے تم پر کیا تھا علی اخیہ ان کے بھائی کے بارے میں من قبل پہلے، فاللہ چلو اب ٹھیک ہے، فاللہ اللہ ہی پر مجھے بھروسہ ہے، فاللہ اور اللہ ہی خیر بہترین حافظہ حفاظت کرنے والا ہے، وہوا اور اللہ ہی ارحم الراحمین بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں ہو گئیں، پورا واقعہ بیان کر دیا گیا، یعقوب علیہ السلام نے یہ سب کہہ دیا۔ اب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے، یہ تو اور زیادہ خوش ہوئے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بات، مطلب مال جو ہم دے کے آئے تھے یہ کیا بات ہوئی، مال جو ہم دے کر آئے تھے وہ بھی ہمیں واپس کر دیا گیا، غلہ بھی مل گیا، اے ابا جان اور کیا چاہیے؟ خوشی، اتنی خوشی ملی ان کو تو خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے۔ خوشی میں کہنے لگے ابا جان اگلی بار جب پیسے بھی واپس مل گئے تو اب تو دوبارہ پھر ہم جلدی سے جائیں گے اور غلہ اپنے گھر والوں کے لیے لے کر آئیں گے تاکہ ہمارے گھر والے آرام سے کھا پی سکیں، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ اگلی بار کیا کریں گے؟ ڈبل دوگنا لے کر آئیں گے کیونکہ پیسے بھی واپس آ گئے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑے آسانی سے مل جائے گا، تو ڈبل غلہ ملے گا اس بار تو۔ وَلَمَّا اور جب فتحوا ان لوگوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا تو انہوں نے پایا بضاعتہم اپنے سامان کو بھی واپس پا لیا، ردت الیہم جو ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ قالوا تو وہ لوگ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا یہ ہمارا سامان ہے، ردت الینا جو ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، ونمیر اہلنا اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے گھر والوں کے لیے، اور ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم بڑھا کر لائیں گے، کیل بعیر ایک اونٹ زیادہ غلہ لے کر آئیں گے، ذالک یہ کیل غلے کو پا لینا یسیر ہمارے لیے اب زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ مال بھی ہمیں واپس مل گیا تو ہم یہ تو فری کا ہو گیا ہمارے لیے، اب جب جائیں گے تو ڈبل لے کر آئیں گے، ہے نا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، مگر یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول اور قرار جو وعدہ ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اب اگلی بار جب جانے کا وقت آیا، مہینوں بعد سالوں بعد جب بھی آیا ہو، مہینوں بعد ہی جانا ہوا ہوگا، راشن ایک کھا لے گا آدمی ایک دو مہینے میں، پھر یہ 10 بھائی تھے، 10 کی الگ الگ فیملیز تھیں، تو اب جب جانے کا وقت آیا دوبارہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں بنیامین کو اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں بھیج سکتا، پہلے بھی میں نے یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا تو تم نے ایک معاملہ رچ دیا اور میرا بچہ مجھ سے دور ہو گیا، اللہ بہتر جانے تم نے کیا کیا، قسم کھاؤ اللہ کی، وعدہ کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ تم اس کو محفوظ واپس لے کر آؤ گے،
ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسا معاملہ پیش آ جائے جو تمہارے ہاتھ میں ہی نہ ہو، تو ان لوگوں نے پھر عہد کیا، وعدہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بھی کچھ عہد ہوا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک عہد اللہ کی قسم کھلا کر، وعدہ کروا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ قال، والد نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ، میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تونی، کہ تم موثقم ایک عہد کرو، من اللہ، اللہ کا، لتأتوننی، کہ تم میرے پاس بھی بنیامین کو واپس ضرور لاؤ گے، الا مگر ان یحاط بکم، مگر یہ کہ کوئی الگ معاملہ پیش آ جائے، الا مگر ان یحاط، کہ تم بے بس ہو جاؤ، بکم، کوئی ایسی سچویشن تمہارے ساتھ پیش آ جائے کہ تم بے بس ہو جاؤ۔ فلما، پھر جب آتوہ، ان لوگوں نے کیا، موثقہم، عہد کر لیا، قال اللہ، تو قالا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ، اللہ ہی نگہبان ہے، علی، ان چیزوں پر، نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی جو بھی عہد و پیمان تم مجھ سے کر رہے ہو اللہ ہی اس پر نگہبان ہے۔ وقال، اب یہ بھائی جو ہے نا، 10 کے 10 بھائی بنیامین کو لے کے پہنچے وہاں مصر میں پہنچے، مصر میں جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت اور کی۔ وہ نصیحت کیا کی؟ دیکھیے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت اور کی، کہا کہ دیکھو، جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ بارڈر آ گیا نا، جیسے بارڈر ہوتا ہے تو چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو بارڈر ہوتا تھا ہر ملک کا، تو دروازے بنے ہوتے تھے کہ یہ مصر کا دروازہ، جیسے آج بھی پرانے زمانے کے کچھ آپ شہروں میں، علاقوں میں جائیں تو وہاں دروازہ بنا ہوتا ہے بڑا سا کہ اب آپ اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو، سب ایک ساتھ ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا۔ اس کی 2 وجہ تھیں کہ ایک تو یہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہ بڑے خوبصورت، جسم کے اعتبار سے بھی، چہرے کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، تو ایک تو نظر لگ سکتی ہے، دوسرا یہ کہ جب تم اس طرح سے داخل ہوگے تو ہو سکتا ہے کوئی دشمن، کوئی نفرت کرنے والا، کوئی تمہیں دیکھ کر جلنے والا تمہارے خلاف کوئی سازش کر لے کہ دیکھو یہ 10 لوگ کسی پلاننگ کے تحت مصر میں داخل ہو رہے ہیں، تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تو تم لوگوں کی نگاہ میں نہیں آؤ گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی سازش رچ دے، حکومت کو بتا دے کہ ایسے 10 لوگ جو ہے نا مصر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور دوسرا نظر بس سے حفاظت کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرنا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، یہ جو میں تدبیر تمہیں بتا رہا ہوں، اس تدبیر میں اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہم تدبیر اختیار کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کر سکتے ہیں، باقی ہم نے جو اسباب اختیار کیے ہیں اس میں اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ایک ایمان والے کو یہی چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ بعض لوگ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسباب اختیار نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں اور اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اسباب کو اختیار کرتا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد دعا اللہ سے کرتا ہے، یقین اللہ پر رکھتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، انسان کسی چیز کو کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اس کوشش میں اثر پیدا کرنے والا جو کام ہے وہ اللہ کا ہے، اس کوشش میں اللہ اثر پیدا کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے۔ وقال، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، میرے بیٹوں، لا تدخلوا، تم داخل مت ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے ایک ساتھ، وادخلوا، تم لوگ داخل ہونا، من ابواب، دروازوں سے متفرقہ، الگ الگ، وما اغنی، اور یہ میں جو کچھ تم کو بتا رہا ہوں، عنکم، اور یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں،
ہے نا. میں تم کو وما اغنی عنکم، وما اغنی اور میں تم کو نہیں بچا سکتا، تم کو نہیں بچا سکتا من اللہ، اللہ کی مشیت سے، من شیء کچھ بھی، یعنی میں تم کو اللہ کا جو فیصلہ ہے اس سے تو نہیں بچا سکتا. ان الحکم، کیونکہ حکم جو ہے وہ کس کا ہے، الا للہ، صرف اللہ کا ہے. علیہ، اسی پر، توکلت، مجھے بھروسہ میں بھروسہ کرتا ہوں، علیہ، اور اسی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے متوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو. آگے دیکھیے، وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی. اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ تمام نصیحتیں یعقوب علیہ السلام نے کی تو کیوں کی، یہ معاہدہ لیا، یہ نصیحت کی کیوں کی، تاکہ بنیامین کو کوئی پرابلم نہ ہو، بنیامین کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. اور یہ تدبیریں اس لیے بتائیں تاکہ ان کی اولاد پر کوئی پرابلم، کوئی تکلیف نہ آئے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ کیا منظور تھا آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ولما، اور جب، دخلوا، یہ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے داخل ہوئے، من حیث، اسی طریقے پر، امرہم، جیسا کہ ان کو حکم دیا تھا، ابوہم، ان کے والد نے، ما کان یغنی، نہیں بچانے والا تھا، عنہم، ان کو، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، من شیء، کچھ بھی. یعنی جو نصیحت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، یہ نصیحت اللہ کا جو فیصلہ تھا اس سے بچانے والی نہیں تھی. الا، مگر، حاجتن، خواہش تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے دل میں. ہوتا ہے نا ایک باپ فکر میں کچھ بول رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے جو دل میں تھا، قضاہا، وہ انہوں نے پورا کر لیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی خواہش کو انہوں نے پورا کر دیا. ورنہ ہونا کیا تھا، ابھی آگے کے رکوع میں آئے گا جو ہم کل پڑھیں گے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے ہیں. یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ بتایا، سمجھایا، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اور ہر ایمان والے کو ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اپنی تدبیروں کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. وَإِنَّهُ، اور یعقوب علیہ السلام، لذو علم، علم والے تھے، لما، وہ علم، علمناہ، جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ ہمارا رکوع نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا. اب کل ہم لوگ پڑھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے دوبارہ پہنچے. تب کیا ہوا، وہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو اللہ کو منظور تھا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس کلپ کو شیئر کریں، جو سمجھ نہیں آیا کامنٹ کیجئے، اور میرے بولنے میں 19-20 کچھ ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی اصل میں کام کا لوڈ بہت رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی نام میں یا یوسف علیہ السلام کا نام میں نے یعقوب علیہ السلام کی جگہ لے لیا ہو. جیسے ایک مرتبہ میں نے وہ بول دیا تھا نا کہ 7 موٹی گائیں سوکھی گایوں کو کھا گئیں، حالانکہ وہ تھا کہ 7 سوکھی گائیں موٹی گائے کو کھا گئیں. تو ایسا ہو جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو آپ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.